بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے تعلیمی پروجیکٹس کی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈائریکٹر کریکلم علی وقار قادری صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو اور تمام ناظرین کو منہاج ٹی وی کی جانب سے قائد ڈے کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ سر۔ چونکہ آپ ریپرزنٹ کر رہے ہیں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کو، تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کو کیوں قائم کیا گیا اور اس کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کو منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کو، احسن بابا اور ان کے پورے جو کام کرنے والے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کو قائد ڈے کی بہت زیادہ مبارکباد ہو میری طرف سے، MES کے پورے سٹاف کی طرف سے۔ دیکھیے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا جو تعارف ہے، یہ اس کے قیام کے مقاصد ہیں، وہ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت دیکھ لیں، ان کا ویژن دیکھ لیں، اور ان کے پورے کام کا پیراڈائم دیکھ لیں، اس کو دیکھ کے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پوری کی پوری جو بنیاد ہے، جو آپ کے فکر کی بنیاد ہے، جو کام کے آغاز کی بنیاد ہے، وہ علم پر کھڑی تھی۔ اب علم مختلف طبقات اور مختلف سطحوں پر مختلف نوعیتیں اور مختلف تقاضے چاہتا ہے۔ یعنی علم یہ ہے، ایک تو آغاز یہ ہے کہ آپ براہ راست آپ نے کتب لکھی، علماء کو خطابات کیے، پوری دنیا میں سفر کر کے خطابات کیے، اور ایک تو علم کی یہ جہت اور یہ حیثیت تھی، یہ بالکل واضح تھی۔ لیکن علم کو آگے فروغ دینے کے لیے آپ کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ ایک بہت بڑا ایسا طبقہ جو آپ کی فکر کا عکاس ہو، آپ کی فکر کا مؤید ہو، اور آپ کی فکر سے کلیتاً ہم آہنگی رکھتا ہو، اور آپ کا تربیت یافتہ ہو، اور آپ کے افکار و نظریات کا امین ہو، وہ جب تک دستیاب نہیں ہو سکتا تھا، جو حضور شیخ الاسلام کے انقلاب کا اور تعلیمی انقلاب کا جو منشور تھا اور جو مشن تھا، وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ گراس روٹ لیول تک، اور بالکل ابتدائی سطح سے لے کر آخری انتہائی سطح تک، تعلیم کے ایسے پروجیکٹس لانچ کیے جائیں، اور ایسا سسٹم بنایا جائے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، بچے سے لے کر جوان اور جوان سے لے کر بوڑھا تک، تمام کے لیے ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی تعلیمی سیٹ اپ موجود ہو۔ اس کے لیے پھر جو ابتدائی سکولنگ تھی، اس کو حضور شیخ الاسلام نے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے پورے پاکستان میں سکولز کا، ابتدائی پری سکولز جس میں ہیں، پرائمری سکولز جس میں ہیں، پری پرائمری سکولز جس میں ہیں، ایلیمنٹری سکولز جس میں ہیں، اور ہائر سیکنڈری سکول جس میں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا آفس کہاں بنایا؟ جی ہاں، یہ پورا پروجیکٹ تھا جو پورے ملک کے مختلف گوشوں میں اس کے 600 سے زائد سکولز اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات، اہم ترین بات یہ ہے کہ، اور یہ آپ کے سوال سے بھی اس کا لنک ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے قیام کے مقاصد میں کیا ضروری، قیام کے مقاصد کیا تھے، تو اس میں ایک اہم ترین بات یہ تھی۔ دیکھیے، قیام کے مقاصد کے اندر یہ دو چیزیں بھی شامل کر لیں، ایک تعلیم کے حوالے سے حکومتوں کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدہ رویہ، اور دوسرا تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا برانڈز نے۔ اب پاکستان کے ایسے حصوں میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے سکول آج بھی چل رہے ہیں جہاں پر نہ حکومت کا کوئی سکول ہے، نہ کسی برانڈ کا سکول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکومت کی تو ہمیشہ سے عدم دلچسپی رہی، وہ تو لوگ سیریس ہی نہیں تھے کوئی حکومت تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ اگر قوم پڑھ گئی تو پھر ان کو ووٹ دے گا کون، یہ کیسے اقتدار میں آئیں گے، اور پھر وہ جو جاگیردارہ نظام ہے اور لوگوں کو جو دبا کے رکھا ہوا ہے غربا کو، وہ کیسے ہوگا؟ جب پڑھ جائے گا تو شعور آ جائے گا۔ لہٰذا ان کو نہیں چاہیے تھا کہ کوئی سکولنگ پروموٹ ہو، یونیورسٹیاں بنے، کالجز بنے، حکومتوں کی دلچسپی نہیں۔ دوسرا برانڈ کا معاملہ رہ گیا، برانڈز نے بزنس بنا دیا تعلیم کو۔ جس ایریے میں کوئی غریب ایریا تھا، وہاں کے لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں تھی، وہ 8، 10، 5، 6 ہزار مہینے کا نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے کہا وہاں سکول کھولنا فضول ہے، جب فیس نہیں آئے گی تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد تعلیم و تعلم تو تھا ہی نہیں۔ لہٰذا منہاج ایجوکیشن سوسائٹی وہاں پر سرو کر رہی ہے آج بھی، اس جدید دور میں بھی، جہاں پر نہ حکومت پہنچی ہے اور نہ کوئی برانڈ پہنچا ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ اتنا بڑا آفس، اتنے بڑے پروجیکٹ کا آفس، اور اس میں کتنے ٹیم ممبرز ہوں گے؟ ہمارا آفس جو ہے وہ ٹاؤن شپ میں سیوک سینٹر کے نزدیک ہمارا ہیڈ آفس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی زونل آفس بھی ہیں جو مختلف ضلعوں میں موجود ہیں۔ تو ہمارے جو ہیں 10 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں کریکلم ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں انسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں منہاج ایجوکیشن بورڈ ہے، جس میں منہاج سروسز ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آپ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے،
ٹھیک ہے، یوں یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ 10 کے قریب بن جاتے ہیں. اچھا، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے جو امپلائیز ہیں، جو ہیڈ آفس کے امپلائیز ہیں، ان کی تعداد 50 کے قریب ہے جو ہیڈ آفس پر ہیں. اگر آپ امپلائیز سے مراد وہ لیں جو پورے اس سیٹ اپ سے وابستہ لوگ ہیں، اساتذہ بھی شامل کریں اور نان ٹیچنگ سٹاف بھی شامل کریں. اگلا سوال یہی تھا آپ سے. جی تو میں اس سوال کو آپ کو وقت بچاتے ہوئے آپ وہ سوال نہ کریں، میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ اگر آپ پورا آپ کا سوال کا مراد یہ ہے کہ پورے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے سیٹ اپ میں کتنے لوگ وابستہ ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے، جس میں ٹیچنگ، نان ٹیچنگ، ایڈمنسٹریٹو سارا سٹاف شامل کر لیں، تو وہ 10,000 سے زائد افراد ہیں، یعنی 10,000 سے زائد گھرانے ہیں جن کا رزق اور جن کا معاش براہ راست منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سے وابستہ ہے. ان کے ساتھ پورے طلباء کتنے ہوں گے پورے پاکستان سے؟ پورے طلباء کے حوالے سے ہمارا جو ہے ورکنگ وہ 150,000 جو ہیں، 150,000 1,50,000 سے زائد طلباء ایسے ہیں جو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ وابستہ سے مراد یہ ہے جو کسی ایک وقت میں، یعنی اس وقت چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل یہ ہیں. ہر سال کم و بیش 20, 25, 30 ہزار جب کلاسز ختم ہوتی ہیں وہ بچے نکل کے آگے کالج یونیورسٹی میں شفٹ ہوتے ہیں اور نئی لوٹ آ جاتی ہے. یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب تک کتنے بچے پڑھ چکے ہیں تو یہ تو پھر 30, 35, 40 لاکھ کے قریب فگر چلی جائے گی. اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنے زیر تعلیم ہیں تو وہ فگر کم و بیش 1.5 لاکھ کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے تعلیمی خلا کو پورا کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تو اس وقت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے کیمپسز کتنے نام سے چل رہے ہیں؟ اس وقت یہ 2 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. پہلا سوال کیمپسز کے حوالے سے، دوسرا ہے کون سا وہ خلا ہے جس کو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پر کر رہی ہے. چونکہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سے ظاہراً بڑے دکھنے والے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ ایک صحیح بات ہے. تو برانڈز جو ہیں اس وقت ہمارے 4 برانڈز ہیں جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. اس میں ایک ہے منہاج پبلک سکول جو ویلفیئر بیسڈ ہے، دوسرا ہے منہاج ماڈل سکول جو لوور میڈل کلاس کے لیے شہروں میں اور دیہاتوں میں قصبوں میں موجود ہے، ایک ہے منہاج گرامر سکول، یہ کمرشل برانڈ ہے، اور ایک ہے ہمارا لارلس ہوم انٹرنیشنل، ٹاپ موسٹ برانڈ ہے، کمرشل برانڈ ہے یہ بھی. اور یوں یہ 4 برانڈ ہیں جو مختلف جو کلاسز ہیں معاشرے کی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان 4 برانڈز میں ہمارے معاشرے میں یہی تو سارا مرنا اور تفریق ہے کہ ایک جو چھوٹے درجے کا سکول ہے جس کا انفراسٹرکچر چھوٹا ہے، سکول تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، انفراسٹرکچر چھوٹا ہے، اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو زیادہ فیس والے میں پڑھایا جاتا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. منہاج ایجوکیشن سوسائٹی میں نے اس فرق کو بھی ختم کیا کہ جو نصاب منہاج پبلک میں پڑھایا جاتا ہے وہی نصاب MGS میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہی نصاب کم و بیش لارلس ہوم میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ پبلک سکول میں پڑھتا ہے اس کو کسی طور پہ بھی احساس کمتری نہ ہو. اور بے شک اس کے در و دیوار اس سطح کے نہیں ہیں اس سکول کے، لیکن معیار تعلیم اس کا وہی ہو جو کہ 10,000 دے کے بچہ پڑھ رہا ہے. پھر یہ بتائیے گا کہ یہ اگر اتنا سلیبس سیم رکھا ہو تو یہ معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ اب دوسری بات جو ابھی آپ نے سوال پوچھا اور اس کا پچھلے سوال سے بھی لنک ہے کہ وہ خلا کون سا ہے جس کو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پر کر رہی ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ جدید ذہن رکھتا ہے اور ایک طبقہ مذہبی ذہن رکھتا ہے. یہ 2 انتہائیں ہیں، ایکسٹریم ہیں. یہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے، وہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے. جو جدید طبقہ ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو مذہبی طبقہ ہے اس کا جدید تعلیم سے، افکار و نظریات سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو جدید ہے وہ ان کو مذہبیوں کو تنگ نظر کہتا ہے، متعصب کہتا ہے، اور جو مذہبی ہے وہ جدید لوگوں کو لا دین، بے دین، گمراہ، الحاد، فاسق، فاجر کہتے ہیں. یوں یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہوتے ان میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور نتیجتاً پورا معاشرہ اور پورا ملک تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. سمجھئے؟ پورا ملک تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ تباہی ہے جس پر کسی نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. 80s کی رو میں حضور شیخ الاسلام نے پہلی دفعہ اس مسئلہ کو جو کہ پورے ملک کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے اس کی تشخیص بھی کی، اس کا ادراک بھی کیا، اس کی تشخیص بھی کی، اور اس کی تشخیص یوں کی کہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی لے لیں آپ، کوئی ایک برانڈ لے لیں، لارلس ہوم انٹرنیشنل جو جدید برانڈ ہے وہ لے لیں آپ، ایون منہاج یونیورسٹی لے لیں، کوئی بھی ہمارا لے لیں آپ، شریعہ کالج لے لیں، جو بھی ہمارا تعلیمی سیٹ اپ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جس طرح انگلش کو، سائنس کو، میتھمیٹکس کو امپورٹنس دی گئی ہے اتنی ہی امپورٹنس قرآن مجید کی تعلیم کو، اسلامک سٹڈیز کو، علوم حدیث کو، علوم فقہ کو، تاریخ کو،
باقی یعنی جو جدید علوم ہیں جتنی ان کی اہمیت ہے اتنی ہی قدیم علوم کی اہمیت، یعنی ایک ایسا شاندار امتزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ دیکھ لیں اسلامی اپنا منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی بک لسٹ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ لارنس ہوم کی دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں آکسفورڈ کی بکس ہیں، اور اس کے ساتھ تعلیم القرآن، قرآن کا اصل متن شیخ الاسلام کے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اسلامی اسٹڈیز دیکھیں، حصہ القرآن، الحدیث، الفقہ، تاریخ اسلام، ٹھیک ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک جدید نظام میں اتنی ڈیپتھ میں جا کے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اردو ریڈرز، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، ان کی شخصیات پر پوری ان کی زندگی سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی پورا کا پورا تربیت کا نصاب الگ موجود ہے اور جدید افکار و نظریات کو ایڈریس کرنے کے لیے نصاب الگ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے جو تقاضے بدل رہے ہیں ان کو ایم ای ایس کس طرح سے پورا کر پا رہی ہے؟ دیکھیے ایم ای ایس ہر جو جدید جو ضروریات سامنے آ رہی ہیں، ہماری ٹیم ہر وقت اس پر روب عمل رہتی ہے، ہماری نظر ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم پابند ہیں جو ہمارے ملک کے اندر کے جو ڈیموگرافکس ہیں اور پیراڈائمز ہیں۔ مثلا ابھی نصابیاتی حوالے سے آج کل ایک بہت بات چل رہی ہے، ایس این سی گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکلم دے دیا ہے، اس کے بعد اسکیم فار ڈیولپمنٹس آف بکس حکومت نے نئی جاری کر دی ہے۔ تو یہ جو چیز آئی ہے اب کیا ہے، یہ ایک ظاہر ہے اس کے اندر یہ کام بہتری کے لیے کیا گیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈیشنل ہیں۔ ابھی یہ ادھر مارکیٹ میں آیا، ان کی ویب سائٹ پر PCDB کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا، ادھر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی ٹیم اور کریکلم ڈپارٹمنٹ بیٹھ کر اس پر ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی آئندہ چند مہینوں میں جو گورنمنٹ کی جو ایلیگیشن ہے اور جو ان کا طرف سے ایک گیون پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ میں یہ چیز لائیں اور یہ نافذ کریں، انشاءاللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اس سے پہلے وہ چیز لے کے مارکیٹ میں اس سے اچھے معیار کی آ چکی ہوگی۔ گورنمنٹ نے آواز اٹھائی کہ جی اردو میں نصاب لانا چاہیے، ٹھیک ہے، اب ان کی آواز ابھی 1 سال ہوا ہے جبکہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب اس پر 2 سال پہلے، ابھی ان کو خیر خبر ہی کوئی نہیں تھی، 2 سال پہلے ہم ایک پروجیکٹ کا آغاز بھی کر چکے، اس کے بیسکس پوری ڈاکومنٹیشن بھی کر چکے اور اس کو مارکیٹ میں اناؤنس بھی کر چکے پاک اردو اسکول کے نام سے۔ تو ہم جتنے قدیم ہیں اتنے جدید بھی ہیں، یعنی ہم آگے چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے وزراء جو آتے رہتے ہیں منہاج یونیورسٹی میں، جو آتے رہتے ہیں مرکز پر، صاحبزادگان سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، وہ ہم سے لینے آتے ہیں، وہ ہم سے افکار و نظریات لینے آتے ہیں، وہ یہ لینے آتے ہیں آپ نے یہ سارا کچھ بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے اتنا کچھ بنا دیا ہے اور ہمارے پاس تو وسائل بھی وسائل ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں بتائیں۔ پھر یہ ڈاکٹر حسین صاحب نے ان کو پورا کا پورا نصاب اٹھا کے دیا اسلامیات کا، میں پاس کھڑا تھا کہ یہ لے جائیں، اس کے مد نظر رکھ کے بنائیں۔ انہوں نے تعلیم القرآن کی کتابیں دی کہ یہ لے جائیں، قرآن کو اسکولوں میں پڑھانا ہے تو اس منہج سے پڑھائیں۔ انہوں نے سائنس، انگلش، میتھ، انہوں نے بتایا کہ اگر امتزاج اور کمبینیشن بنانا ہے تو یہ لے جائیں، اس طرح کا کمبینیشن بنائیں۔ میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ملک میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے ایم ای ایس کا جواز کیسے؟ کا جواز تو یہی ہے، اگر ایم ای ایس کو آپ نکال دیں، ایم ای ایس مینس the educational contributions of منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اینڈ منہاج القرآن اینڈ شیخ الاسلام، اس کو آپ نکال دیں تو پھر وہی طبقے واپس آ جائیں گے، ایک اس نکر پہ کھڑا ہے، ایک اس نکر پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لا دین ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ تنگ نظر ہے، تو بس پھر وہ تفریق پوری ہو جائے گی۔ یہ منہاج القرآن اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا وجود ہے جس نے بیلنس ذہن کے اور متوازن ذہن کے اور سمجھدار اور سنجیدہ لوگ پیدا کیے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آج جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے علی وقار قادری کے ساتھ، اور انشاءاللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے دیگر تعلیمی پروجیکٹس کے حوالے سے منہاج ٹی وی کی نشریات جاری رہیں گی۔ کیپ واچنگ منہاج ٹی وی۔